اہل ایمان عمل صالح کرنے والے، فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کر لیے وہ جنتوں کے باغیچوں میں ہوں گے۔ روضات، روضہ کی جمع، انتہائی ہرے بھرے باغات میں ہوں گے، جنت کے باغات میں ہوں گے۔ وہ باغات کیسے ہوں گے؟ جنت تو ساری کی ساری باغات ہی ہیں، ہریالی ہی ہریالی۔ روضات الجنات، جنتوں کو بھی باغ، جنتوں کی بھی باغیچے، مانا یہ مزید اور اچھی سے اچھی نعمت جنت کی۔ اب ظاہر ہے کہ جنت میں باغات تو ہر طرف ہوں گے، لیکن روضات الجنات، جنات کے باغ، جنات کے باغیچے، یہ اور زیادہ اللہ کا فضل اور زیادہ حسن اور خوبصورتی ان کو عطا کی جا رہی۔ جیسے جنت میں ہر مقام پر سکون ہوگا اور آرام ہوگا، نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بشارت دی آپ کی بیوی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے، بشرھا ببیت فی الجنہ من قصب لا نصب فیہ ولا صخب، کہ خدیجہ کو بشارت دے دو جنت میں ایک گھر کی، وہ پورا گھر ایک موتی سے بنا ہوگا۔ کتنا بڑا وہ پہاڑوں جیسا موتی، ہیرا، اسی سے تراش خراش کے خدیجہ کا گھر اس سے بنایا جائے گا، اسی میں کمرے اور اسی میں جو گھر کی لوازمات سب موجود ہوں گی، ایک ہی موتی کے اندر۔ کتنا بڑا وہ موتی ہوگا، یہ خدیجہ کا اعزاز۔ اور دوسرا اعزاز یہ کہ لا صخب فی، اس میں کوئی شور نہیں ہوگا، اور تیسرا یہ کہ بلا نصب، اور کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ حالانکہ شور جنت میں کہیں بھی نہیں ہوگا، تھکاوٹ کہیں بھی نہیں ہوگی، مگر یہ خدیجہ کے لیے اس سے بڑھ کر آتا ہے۔ یعنی وہاں سکون اور خاموشی ایک عجیب ہی کیفیت میں ہوگی، کوئی شور نہیں ہوگا، یعنی شور کا نہ ہونا ایک عجیب ہی اچھائی کے ساتھ ہوگا، اور کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، تھکاوٹ کہیں بھی نہیں ہوگی، مگر خدیجہ کے گھر میں ایک عجیب قسم کی عدم تھکاوٹ کا احساس ہوگا، راحت ہی راحت، عجیب ایک شاندار قسم کی راحت۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ نبی علیہ السلام کا اکرام۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کبھی اللہ کے نبی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی، ہمیشہ اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے پست رکھا۔ آپ کہیں گے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کا اکرام تو فرض ہی تھا۔ نہیں، 15 سال خدیجہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارے، نبی بننے سے پہلے 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کی شادی ہوئی، اور 40 سال کی عمر میں آپ کو وحی ملی، تو 15 سال بیچ کے جو ہیں وہ نبوت سے پہلے کے ہیں۔ اس دور میں بھی خدیجہ نے اونچی آواز سے بات نہیں کی، ایسا اکرام تھا شوہر کا۔ حالانکہ خدیجہ عمر میں زیادہ تھی، اللہ کے پیغمبر 25 سال کے تھے، وہ 40 سال کی تھیں، عمر زیادہ تھی ان کی، اور پھر اپنے شوہر کا اکرام، شوہر کا احترام، اونچی آواز سے کبھی بات نہیں کی۔ اور اللہ نے یہ ان کو صلہ دیا قیامت کے دن، ایسا گھر تو میں دوں گا خدیجہ جس میں کوئی شور نہ ہوگا، تم نے اللہ کے نبی کے سامنے کبھی شور نہیں کیا، آواز اونچی نہیں کی، اس کا صلہ یہ ہے کہ تم کو جنت میں یہ عالی شان گھر ملے گا جس میں کوئی شور نہیں ہوگا، تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ جس کا معنی یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں اپنے آپ کو تھکا دیتی تھی، اتنا آپ کا خیال رکھتی تھی، اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتی تھی، خدمت میں ہمیشہ مصروف رہتی۔ تو یہ صلہ کہ ایسا گھر تو میں دوں گا، اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، تھکاوٹ کہیں بھی نہیں ہوگی، مگر یہاں عجیب قسم کا ایک راحت کا احساس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک عجیب لذت پیدا کرے گا ان کی راحت کے اس احساس میں۔
تو اس طرح فی روضات الجنات نیک عمل کرنے والے، ایمان لانے والے جنتوں کے باغیچوں میں ہوں گے. حالانکہ جنت پوری باغیچہ، پورا باغ ہے، مگر یہ ایک الگ شے روضات، روضہ کی جمع، ہریالی ہریالی، عجیب قسم کے باغات. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس وہ سب ان کو ملے گا، جو چاہیں گے، جو طلب کریں گے سب ان کو عطا ہوگا. ذالک الفضل الکبیر، اور یہی فضل کبیر ہے، بہت بڑا فضل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جو ایمان لائے اور ایمان لا کر عمل صالح کرتے رہے.